محرم سن 64 ہجری کے آخر میں مسلم بن عقبہ اہل مدینہ کے قیام کو کچلنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مکہ جاتے ہوئے راستے میں مر گیا اور یزید ابن معاویہ کے حکم سے حسین بن نمیر نے فوج کی کمان سنبھالی۔ لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی تھی۔ حسین بن نمیر 25 یا 26 محرم الحرام کو مکے میں داخل ہوا اور عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا۔ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے مسجد الحرام میں پناہ لی۔ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو حسین بن نمیر اور شامیوں نے کعبے کے اطراف کے پہاڑوں پر منجیق نصب کیا اور مکہ مکرمہ اور کعبہ پر پتھروں اور آگ سے حملہ کیا، جس سے کعبے کو تباہ کر دیا گیا اور اس کا غلاف اور لکڑیاں جلا دی گئیں۔ یزید ابن معاویہ کے بعد شامی اور مکہ والوں کے درمیان جنگ عروج پر تھی۔ اس دوران یزید ابن معاویہ کی موت کی خبر 14 ربیع الاول 64 ہجری عبداللہ بن زبیر تک پہنچی۔ حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن زبیر کو خلافت لینے اور حسین بن نمیر اور اس کی فوج کے ساتھ شام جانے کی ترغیب دی تاکہ شامیوں سے بیعت لی جائے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے اس کی پیشکش قبول نہیں کی اور حسین بن نمیر اپنی فوج کے ساتھ شام واپس چلا گیا۔ معاویہ ابن یزید کی مختصر خلافت اور 64 ہجری میں اس کی موت کے بعد حسین بن نمیر نے مروان بن حکم کو خلافت میں لانے کی کوشش کی۔ عین الوردہ 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی خلافت کے آغاز میں حسین بن نمیر شام کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جنہوں نے عین الوردہ میں سلمان بن سرد کی قیادت میں ہونے والے توابین کے قیام کو کچل دیا۔ مختار کی حکومت اور حسین بن نمیر کی موت۔ جب مختار نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تو اس نے اپنی فوج کے سپہ سالار ابراہیم بن اشتر کو عبید اللہ بن زیاد اور حسین بن نمیر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ 66 یا 67 ہجری میں عبید اللہ بن زیاد کی فوج اور مختار کی فوج کے درمیان ابراہیم ابن اشتر کی کمان میں جنگ چھڑ گئی۔ تاریخی ماخذ میں اس جنگ کا نام غازر کہا گیا۔ اس جنگ میں واقعہ کربلا کے بہت سے مجرم مارے گئے، اسی طرح حسین بن نمیر بھی مارا گیا۔ ابراہیم ابن اشتر نے حسین بن نمیر اور شامی فوج کے دیگر مرنے والوں کا سر مختار کے لیے کوفہ بھیجا۔ مختار نے حسین بن نمیر اور کچھ دوسرے مردوں کے سر مکہ میں محمد بن حرفیہ کو بھیجا اور باقی سروں کو کوفہ میں لٹکا دیا۔ چنانچہ خفیہ فوج اور معتمد جاسوسوں کو شہر کے راستوں پر معین کیا گیا اور کوفہ کے جن بزرگوں نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ان کی ہمنوائی کی تھی، یہ فرمان جاری کیا گیا انہیں گرفتار کیا جائے۔ اس فرمان کے اجرا میں عبدالاعلی بن یزید کلبی، عمارہ بن سلب ازدی کو گرفتار کیا گیا، کچھ دن قید خانے میں رکھا گیا اور پھر تعطیق کر دیا گیا۔ اسی پر اکتفا نہ کی گئی بلکہ کوفہ کے بعض ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جن کا بظاہر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سے کوئی ربط نہ تھا، چونکہ وہ حکومت کی شدت پسندی، قتل و غارت گری اور گرفتاریوں پر رد عمل کے طور پر کچھ کر سکتے تھے۔